کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں؟ آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کریمین ہے۔ میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا، اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ۔ دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے۔ تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے تم۔ ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری۔